بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو میری گیسٹ اور میری پروڈکشن ٹیم کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ بالکل انٹیک اور یونیک ہوگا. اس پر ہم بات کریں گے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہونے والے جو مسائل ہوتے ہیں، جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے بچوں میں بڑھتی ہوئی بیماریوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. اسی طرح بچوں کے اندر گردوں کے مسائل کا ہونا، گردوں کے اندرونی ساخت نیفرالوجی کے کچھ مسائل کا پیدا ہونا، اسی طرح بچوں کے یورن میں کچھ رکاوٹ کا ہونا، بچوں کے مثانے کے ایشوز کا ہونا، یا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا ڈائٹ پراپر نہ لینا، یا بچوں میں چیسٹ انفیکشن ہو جانا، نمونیا ہو جانا. ایسی صورتحال میں والدین پریشان ہوتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم اس کے اوپر بچوں کی اویئرنیس کے اوپر، بچوں کی بیماریوں سے بچاؤ کے اوپر، بچوں میں گردوں کے مسائل کے اوپر، ہونے والی جتنی بھی آپ کی باڈی کے اوپر سمپٹومیٹکلی چینجنگ ہوتی ہیں، ان سے متعلقہ آپ کو بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے ایک اچھا میسیج ڈیلیور کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں. ہمارے اس آج کے پروگرام کی جو موسٹ پاپولر، موسٹ فیمس، موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے، وہ کنسلٹنٹ نیفرالوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ ہیں، اسی طرح میو ہاسپٹل کی HOD ہیں. پروفیسر ڈاکٹر افتخار اعجاز صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ جب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہماری آڈینس کی بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور پھر موسٹ ایکسپیرینس رکھتی ہیں، کیونکہ میو ہاسپٹل کے اوپر جتنا لوڈ ہے پیڈس کے اندر اس کو ڈیل بھی کرتی ہیں، اور پھر جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، PGR ہیں، HOs ہیں، یا اسسٹنٹ پروفیسرز ہوتے ہیں، یا ایسے ریسرچرز ہوتے ہیں جو نالج لینا چاہتے ہیں اور دنیا میں ہونے والی میڈیکل کے اوپر جتنی بھی جدت ہے، جدید ریسرچ ہے، وہ اس میں بھی ڈاکٹر صاحبہ صفحے اول میں پائی جاتی ہیں. اور ڈیفرنٹ CME پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحبہ ہماری جتنی بھی ڈاکٹر کمیونٹی ہوتی ہے ان کو گائیڈ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویلکم. اب میں ڈاکٹر صاحبہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ آف آل کہ ڈاکٹر افتخار اعجاز سے کنسلٹنٹ اور HOD بننے کا جو سفر ہے یہ آپ نے کیسے طے کیا اور اس میں کتنی مشکلات آئیں؟ بہت انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. یہ سفر تو بہرحال کوئی پھولوں کی سیج پہ چل کے تو طے نہیں ہوا. جی بالکل. اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ بینگ اے فیمیل، جب آپ رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہوتے ہیں، بینگ اے مدر، بینگ اے وائف، اور سارے وہ نرچرنگ ایئرز جو آپ اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یو گو تھرو ڈفرینٹ ٹریننگز ٹو ریفائن یور سیلف، اور آپ اسپیشلسٹ بھی بننے کے پروسیس سے گزرتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت مشکل سفر تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو سب سے خوبصورت پارٹ تھا، اور اسٹل آئی انجوائے، کہ چھوٹے معصوم بچے اور ان کی زندگیاں بچاتے ہوئے جو اس کا فیڈ بیک ان کی اسمائل اور پیرنٹس کی دعاؤں کی شکل میں ملتا رہا اور آج بھی ملتا ہے. میں سمجھتی ہوں، جب اس کو میں سوچتی ہوں کہ میری ایفرٹ اسٹرگل اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے بہت اچھا کیا جو کیا. ٹھیک ہے. میں نے انجوائے کیا اس فیلڈ کو. اینڈ دس از ہاؤ اف یو لرن ود پیشن. آپ کو ایک چیز کا شوق ہو، آپ اس چیز کو انجوائے کریں تو پھر ساری تکلیفیں آپ کو منیمائز ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں لگتی. ٹھیک ہے. مشکلات ہوتی ضرور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اوور کم کر لیتے ہیں آپ اس کو. تو میرا جی الحمدللہ ایکسپیرینس بچوں کے حوالے سے ایز پیڈیٹریشین کوئی 33 ایئرس کا ہے. 33 سال. اور سملرلی جو ساتھ ایک ایڈڈ اسپیشلٹی میں نے کی پیڈیاٹرک نیفرالوجی، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت کم سپر اسپیشلسٹ اسپیشلٹی میں ہے. بے شمار بچے مرتے ہیں گردوں کی دائمی بیماریوں کے ساتھ. بے شمار بچے وہ ہیں جن بیچاروں کو ایکسیس ہی نہیں ہے اور ان کو ایک ٹرین ڈاکٹر اور پراپر ڈاکٹر ملتا نہیں ہے، ان کے لیے سہولتیں اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس لیے میرا یہ بھی پیشن تھا کہ میں اس میں کچھ کروں تاکہ میں ان سے سکتی ہوئی انسانیت کے لیے کچھ کر سکوں، بچا سکوں. ٹھیک. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ لاکھوں پیشنٹس ہیں، بہت ساروں کی زندگی بچی، بہت ساروں کے کڈنیز بچے، وچ از ویری ویری ریوارڈنگ. اس میں تقریباً 26 سے 27 سال سے میں کام کر رہی ہوں.
ٹھیک ہے. اور باقی اس میں ظاہر ہے باہر سے کوالیفیکیشنز کی، اس میں ٹریننگز کی، وہ سارا پروسیس تو چلنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ڈاکٹر صاحبہ جب آپ میو ہاسپٹل میں HOD ہیں، ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں اور پیڈس کو آپ دیکھ رہی ہیں، تو ہماری آڈینس کے لیے یہ بتائیں کہ میو ہاسپٹل کی جو بچوں کی وارڈ ہے اس میں کیا ایسی تبدیلی آئی ہے جو پہلے نہیں تھی؟ ڈاکٹر تنویر، میں اگر تبدیلی دو حوالوں سے بات کروں گی. اگر ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ سہولیات کتنی بڑی ہیں یا اس کے اندر کیا چینجز آئی ہیں، تو سہولیات ڈیفینیٹلی خاص طور پہ جب سے گورنمنٹ آف پنجاب میں ری ویمپنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا تو اس سے کافی بہتری آئی ہے، اور اس سے انفراسٹرکچر بہت اچھا اور صاف ہو گیا ہے، اور کچھ اکوپمنٹ بھی ایکوائر ہو گیا. اس سے لامحالہ مریضوں کو سہولیات زیادہ مل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کرتی ہوں کہ اور باقی تو آپ کے نالج میں ہے کہ جیسے وہاں ہم نے چلڈرن کڈنی سینٹر اسٹیبلش کیا، راؤنڈ دا کلاک ڈائلسس کی فیسلٹی بچوں کو ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں نرسری اور انٹینسیو کیئر اور باقی سہولیات کے علاوہ موجود ہیں. دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اوور دا ڈیکیڈز اور اوور دا ایئرز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑا ہے، کیا اسٹیٹسٹکس چینج ہوئی ہیں بچوں کے اندر، کیا بیماریاں بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہیں یا منیمائز ہو گئی ہیں، تو اس میں مجھے تھوڑی سی ریزرویشن ہے. ٹھیک ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ویکسینیشن EPI پروگرام میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، سم ہاؤ پبلک کی طرف سے کچھ بہت اچھا رسپانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنا ویکسینیشن کوریج ہونا چاہیے ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، والدین اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے پورے نہیں لگواتے. ایسے ہی آج بھی نمونیا پاکستان میں نمبر 1 کلر ہے. ایسے ہی تقریباً 20 سے 22% بچے، خاص طور پہ 5 سال سے چھوٹی عمر کے، وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں نمونیا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر یہ اسہال کی بیماری ہے، ڈائریا، پھر ملیریا، پھر میزلز، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جن سے بچاؤ ممکن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اس طرح خاطر خواہ امپرومنٹ ابھی تک نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے. اسی طرح ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں کافی کنسرن ہے کہ میٹرنل چائلڈ ہیلتھ سینٹرز بھی ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی ہیں، یہ سارا سسٹم گورنمنٹ بھی کرتی رہتی ہے. بٹ سٹل بہت ساری مائیں بھی مرتی ہیں جب حمل کے دوران اور خاص طور پہ ڈیلیوری کے پروسیس کے دوران، اور نوزائیدہ بچے بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹر امپروو نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم یہ فرام ویری بگننگ نیونیٹل مورٹیلٹی اور انفنٹ مورٹیلٹی اور انڈر 5 مورٹیلٹی امپروو نہیں کرتے. ٹھیک. اور پھر اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا مینس پاکستان کے اندر آئی وڈ سے 1/3 بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. غذائی قلت، وہ غذائی قلت کمزوری کا باعث بھی بنتی ہے. ظاہری جسمانی کمزوری، امیونٹی کمزور ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 40% بچوں کے قد بھی چھوٹے رہ جاتے ہیں ڈائٹ نہ پراپر ملنے کی وجہ سے. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر جیسے آپ نے EPI کی بات کی، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنی آڈینس کو ویل اویئر کرنے کے لیے، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ حفاظتی ٹیکے ویکسینیشن کتنی ضروری ہوتی ہے ایک بچے کی امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو وہ ذرا کائنڈلی بتا دیجیے. دیکھیں جی، جب نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو قدرت نے ایک امیونٹی کا سسٹم رکھا ہوا ہے وہ سمجھے نہ ہونے کے برابر یا بہت کمزور ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ایڈلٹ سے یا کسی 8-10 سال کے بچے سے کمپیئر کریں تو ان کا امیونٹی کا سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے. سو اس کا مطلب لامحالہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انفیکشن، وائرس یا بیکٹیریا اس چھوٹے معصوم کریچر کو ہٹ کرے گا تو وہ فوراً کامیاب ہو جائے گا وہ بیماری پیدا کرنے میں. جبکہ وہ شخص جس میں آلریڈی امیونٹی ہے، اس کو یوں سمجھیے یہ آپ کا ایک دشمن ہے، اوفینڈنگ ایجنٹ ہے. یہ آتا ہے، ہٹ کرتا ہے، تو ان کے پاس تو ہتھیار موجود ہیں، اینٹی باڈیز ہیں، سیلولر امیونٹی ہے، کمپلیمنٹ سسٹم ایڈوانسڈ ہے، وہ اس کو مار بھگائیں گے. بیچارہ چھوٹا بچہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا اور آرام سے انفیکشن کا شکار ہوگا اور خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنا ضروری ہے کہ ان کو ہم ویکسین دیں. ویکسین ایک چیلنج ہے، انجیکشن کی شکل میں، یا اورل پولیو کے قطرے ہیں جیسے، یا کچھ اور اورل میڈیکیشنز ہیں. اس کے ذریعے جب آپ جسم میں وہ ایک ٹریگر، اس کو آپ یوں سمجھے کہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں امیون سسٹم کو. امیون سسٹم ان رسپانس اپنا سارے ہتھیار بنا لیتا ہے، اور پھر نیکسٹ ٹائم کوئی بھی اگر یہ دشمن بیکٹیریا، وائرس، کوئی انفیکشن آتا ہے
تو اس کو وہ وہیں پہ کل کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ پیشنٹ کو, بچے کو خراب کرے. سو آپ کے پاس جگہ جگہ یہ سینٹرز موجود ہیں, اور ان سینٹرز میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے BCG ویکسینیشن ٹی بی سے بچاؤ کے لیے, ٹی بی آج بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اٹس فار مور امپورٹنٹ کہ آپ ٹی بی کی ویکسین کرائیں. پھر آپ دیکھتے ہیں 6 ہفتے پہ, 10 ہفتے پہ, 14 ہفتے پہ, پھر آپ 9 مہینے پہ انجیکشن لگواتے ہیں, 15 ماہ پہ لگواتے ہیں. یہ سارے انجیکشن جس میں خناق کے, کالی کھانسی کے, آپ کی ہیموفلس انفلوئنزا جس کو, اور نمونیا کی ویکسین, دماغ یعنی کہ مننجائٹس سے, گردن توڑ بخار سے بچاؤ کے ٹیکے, نمونیا سے بچاؤ کے ٹیکے ہیں یہ, پھر پولیو سے بچاؤ کے ٹیکے ہیں, پھر ابھی ریسنٹلی ٹائیفائڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ بھی EPI گورنمنٹ آف پاکستان نے فری کر دیا اس میں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ باقی جو میزلز, مامس اور روبیلا کا کمبائنڈ انجیکشن بھی آتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے آپ کتنی ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے EPI کی تو ہم نے بات کر لی پراپر نا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جیسے کہ آپ نے LHV کا بھی ذکر کیا, لیڈی ہیلتھ ورکر بھی جاتی ہیں, وہ جا کے لوگوں کو پراپر انفارمیشن بھی دیتی ہیں. اسی طرح ڈیفرنٹ اور آپ کے پاس چینلز بھی ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپ بات کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسے بچے جن کو یہ ویکسین بالکل نہیں لگی, یا وہ لگوا نہیں سکے, یا ان تک میسیج ڈیلیور نہیں ہوا, یا ان کو نالج نہیں تھا, تو اب وہ بچے کی عمر بڑھ گئی, تو اس کے بعد اس کا کیا حال ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جی بچے کی عمر کتنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسینیشن کسی بھی ایج پہ کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ ایج وائز اس کا اسکیڈول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو نیونیٹل یا انفینسی ایج سے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر کبھی بھی اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ لوز مت کیجئے, اس سے پہلے کہ آپ ان بیماریوں کا شکار ہو جائیں آپ ویکسینیٹ کرائیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں خاص طور پہ جن کو کچھ کرونک ڈیزیزز ہیں, دائمی بیماریاں ہیں, مثلاً ڈائبٹیز ہے, مثلاً لنگس کی کچھ ایسے پرابلمز ہیں, اور کچھ کینسر والے مریض ہیں, یا جیسے آپ اس طرح کی اور پرانی بیماریاں جیسے گردے کی دائمی بیماری ہے, تو ان کو تو یہ بھی ہے کہ آپ اگر افورڈ کرتے ہیں یا آپ کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے تو ہر سال آپ نزلہ زکام کی ویکسینیشن بھی کرائیں, ٹھیک ہوگا, تاکہ آپ اس سے بھی بچ سکیں. ٹھیک ہوگا. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر افتخار اعجاز جو کہ کنسلٹنٹ پیڈس نیفرولوجسٹ بھی ہیں اور کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین بھی ہیں, بچوں کی ہر قسم کی بیماری کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ کی نظر ہوتی ہے, لیکن جو ان کی اسپیشلٹی ہے جس میں زیادہ تر ڈاکٹر صاحبہ نے فوکس کیا وہ بیسیکلی نیفرولوجی ہے, یعنی بچوں کے گردوں کی اندرونی ساخت کے اندر کسی پرابلم کا ہو جانا, یہ بیسیکلی نیفرولوجی ہوتی ہے. اور ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں یہ مسائل ہوتے کیوں ہیں اور اس کو کس طرح ویل اویئر کیا جا سکتا ہے تاکہ پبلک جو ہے وہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکے. تو ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ ہم نے نیفرولوجی کی بات کرتے ہیں, ایک عام ماں کیسے سمجھے کہ اس کے بچے کو گردوں کا کوئی مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر تنویر, بہت خوبصورت اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ وہ ماں یا وہ پیرنٹس جن کو ڈیٹیلز نہیں پتہ, جو بہت زیادہ انٹرنیٹ بھی یوز نہیں کرتے, بہت زیادہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں, وہ کیسے پک کریں کہ بچے کو یہ مسئلہ ہو گیا. کچھ بڑے سادہ اور اہم انڈیکیٹر ہیں, ٹھیک ہے, جو اگر غور سے آپ دیکھتے رہیں تو آپ کم از کم پک ضرور کر سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, اور اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے ہیلپ, یعنی ایسی علامتیں ہیں جو بظاہر نظر آ جاتی ہیں, بظاہر نظر, اس سے پھر ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے, پھر وہ کنسلٹنٹ کے پاس. گردے کی مور اور لیس جتنی بھی بیماریاں ہیں, اور خاص طور پہ گردے کی وہ بیماری جس کو ہم کہتے ہیں گردہ فیل ہونا, ٹھیک ہے, یعنی گردے کی دائمی بیماری, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ کھانا اچھی طرح سے نہیں کھا رہا, ٹھیک ہے, اس کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھوک کم ہے, ٹھیک ہے, وہ جتنا پہلے ایکٹیو تھا اب اتنا ایکٹیو نہیں رہا, ٹھیک ہے, تھوڑا سلو ہوتا جا رہا ہے اور پریفر کرتا ہے کہ میں لیٹا رہوں, بیٹھا رہوں, بھاگوں نہ, میں بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا زیادہ, ٹھیک ہے, یا جسم میں وہ باقاعدہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ نکاہت ہے, تھکاوٹ ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا کھیل کے تھک جاتا ہے اور رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے, اور آپ آئرن کی دوائیاں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا, تو آپ سمجھ جائیے کہ گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھ جائیے کہ اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ فوری طور پہ اس کو ٹیسٹ کرائیں اور اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, کیونکہ اگر ایسی سٹیج ہے جو کہ بہت دفعہ ہوتا ہے
کہ وہ ایسی سٹیج پہ ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ سے اس کو واپس لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپرچونٹی لوز نہیں کرنی. ٹھیک. اگر خدا نخواستہ بہت دیر ہو گئی تو پھر وہ irreversible سٹیج میں چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور گروپ ہے بیماریوں کا جس کو میں ان نٹ شیل یعنی لم سم کہہ دیتی ہوں، گلومیرولوپیتھیز. ٹھیک ہے. جو کہ عرف عام میں سوزش ہے گردے کی. ٹھیک. اس میں جن چیزوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کے پیشاب میں جھاگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مائیں بڑی الرٹ ہوتی ہیں، مامز آر کوائٹ انٹیلیجنٹ، میں نے اکثر دیکھا ہے، وہ فوراً پک کرتی ہیں کہ یہ فرودی سے یورین ہے، جھاگ والا پیشاب ہے میرے بچے کا. ٹھیک ہے. یا اس کی رنگت بدل گئی ہے. اب رنگت ہو سکتا ہے کہ عام رنگت سے تھوڑی سی زیادہ ہو، پیلی ہو. ٹھیک. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوکا کولا کی یا اس طرح کے کسی بھی ڈرنک کے ساتھ اس کی رنگت میچ مطلب ہے گاڑے سے رنگ کی، کالا یا سرخی مائل، یلو، ڈارک یلو، براؤن، اس طرح کا اگر یورین آتا ہے تو یہ ایک بہت اہم علامت ہے. ٹھیک. یہ بہت ساری بیماریوں کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی آنکھوں کے آس پاس سوزش آ گئی، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب وہ سو کے اٹھا تو آنکھیں سویل ہیں، سوزش سویل ہیں، اور 2 3 4 دن پہلے دن آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے زیادہ سو لیا ہو اس لیے، لیکن وہ ایک وہم آپ کا دور ہو گیا جب وہ ریپیٹڈلی ڈیلی آپ یہی کام دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ سوزش ٹانگوں پہ، پاؤں پہ، اور پھر ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹ میں پانی بھر گیا، پیٹ بھی پھول گیا. ٹھیک. تو اب اس میں آپ کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے سوچنے کی. ٹھیک ہے. آپ کو امیڈیٹلی اس کو ٹیسٹ کرانے ہیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یعنی بچے میں چڑچڑاہٹ ہے، غصہ ہے، کیونکہ روٹین میں تو پیرنٹس چیک نہیں کر رہے ہوتے بلڈ پریشر، ایسے لیکن اگر قریب کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو ضرور چیک کرائیے. اگر غصہ کس چڑچڑاہٹ ایج میں ہوگا یہ بلڈ پریشر کا چیک کروانا؟ یہ علامتیں یہ پہلے دن سے لے کے کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اب بڑا اگین ایک اچھا سوال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچوں میں کبھی بلڈ پریشر ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. نیونیٹ پیدا ہوتا ہے، نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بیماریاں اس کو بھی بی پی ہائی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. زندگی کے پہلے سال میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو بلڈ پریشر کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو کم از کم آپ کسی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو یہ کوشش ضرور کیجئے کہ وہ ایک آدھ بار جب آپ کلینک پہ جائیں تو گاہے بگائے مہینے 2 3 بعد جب بھی آپ کا جانا ہو بی پی ضرور چیک کر لیں. ٹھیک ہے. ورنہ خدا نخواستہ اگر ویسے ہی علامتیں ہیں کہ سر میں درد رہتا ہے یا بچہ بے چین سا رہتا ہے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر اس کا ضرور چیک کرا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی اور جو کچھ وریثم علامات ہیں، اب جو مائیں ہیں اوبویسلی ماں سے زیادہ کمیٹڈ تو کوئی نہیں ہوتا. بچے کو وہ پالتی ہے تو اس کو پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ وہ یورین کتنا کر رہا ہے، پانی کتنا پی رہا ہے، دودھ کتنا پی رہا ہے. تو جب روٹین سے ہٹ کے کچھ بچے جو لپک لپک کے پانی کی بہت اشتہا ہوتی ہے، پیتے ہیں اور پیشاب بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت ساری بیماریوں کا بڑا اہم انڈیکیٹر ہے. اس کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سملرلی اگر آپ کو کچھ بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پیٹ میں سویلنگ سی محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک. وہ بعض دفعہ گردے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اندر ہی رکاوٹ پلتی رہتی ہے، والدین بھی اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں، گردے سوج کے بیچارے بہت ہائیڈرونیفریٹک ہو جاتے ہیں تو وہ سویلنگ کی شکل میں بعض دفعہ ایک بلج سا پیٹ پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں بھی آپ کو فوراً الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، فوراً اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اور پھر آبویسلی کچھ فیملیز کے اندر پتھری ہے، پتھری نکلتی ہے یا کبھی کبھی خون آتا رہتا ہے، تو پتھری کی بیماری پاکستان میں بہت کامن ہے، اس کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا. تو یہ تو کم از کم وہ موٹی موٹی علامات ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے. جی نا.